بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریس سب جوڈائز ایک ایسا فیکٹ ہے، ایک ایسا اصول ہے جو کہ مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1908 سیکشن 10 واضح کر رہا ہے۔ ریس سب جوڈائز ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا سبجیکٹ میٹر ہے جس کے متعلق جوڈیشل پروسیڈنگز جاری ہوں اور اس سبجیکٹ میٹر کے بارے میں جوڈیشل پروسیڈنگز کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچی ہوں، یعنی ابھی تک عدالت نے کوئی اس حوالے سے تصفیہ نہیں کیا ہے۔ ریس سب جوڈائز ایک اچھوتا ڈاکٹرائن ہے کہ دو عدالتیں جو مقدمے کا اختیار سماعت رکھتی ہوں، ایک وقت میں ایک ہی دعوے کی سماعت جو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک جیسے فریقین کے مابین وہ سماعت نہیں کر سکتی ہیں۔ ریس سب جوڈائز بنیادی طور پر عدالتوں کو پیچیدگی سے بچاتا ہے اور عدالتی کارروائیوں کو شفاف بنانے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اور جب کسی عدالت میں سیم پارٹیز کے درمیان سیم سبجیکٹ میٹر کے اوپر پہلے سے کوئی دعویٰ پینڈنگ ہو، سیم ٹائٹل ہے، کمپیٹنسی آف کورٹ موجود ہے، دین اسٹے آف سوٹ جو ہے وہ سیکشن 10 کہتا ہے کہ عدالت کی کارروائی جو ہے وہ روک دی جاتی ہے اور سیکشن 10 ریس سب جوڈائز جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ اسٹے آف سوٹس ریس سب جوڈائز جو ہے اس کی اپلیکیشنز کے لیے قانون ہمیں کچھ کنڈیشنز دیتا ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے سیم میٹر ان ایشو ہونا چاہیے، فریقین کے مابین جو سبجیکٹ میٹر ان ایشو ہے وہ ڈائریکٹلی یا ریئل سینس کے اندر دونوں مقدمات میں، جو پہلے مقدمہ دائر کیا گیا اور جو مقدمہ بعد میں دائر کیا گیا ہے، وہ سیم سبجیکٹ میٹر ان ایشو ہے۔ میٹر ان ایشو جو ہے وہ سیم ہے دونوں کیسز میں، سیم پارٹیز ہیں۔ دوسری کنڈیشن کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ فریقین اور ان کے ریپرزینٹیوز سیم پارٹیز ہیں، جو پہلے مقدمہ بازی میں ہیں وہی سیم پارٹیز کے درمیان نیا سوٹ فائل کر دیا گیا ہے۔ تیسری کنڈیشن ہے پہلے سے دائر شدہ دعویٰ موجود ہونا چاہیے۔ جہاں کوئی سول سوٹ بعد میں دائر ہونے والے سوٹ سے پہلے دائر کیا جا چکا ہے، دین ڈاکٹرائن آف ریس سب جوڈائز جو ہے سیکشن 10 CPC 1908 جو ہے وہ اپلائی ہوگا اور اسٹے آف سوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ چوتھی کنڈیشن ریس سب جوڈائز کی یہ ہے کہ عدالت میں دائر کیے گیا جو سیکنڈ سوٹ ہے اور جو پہلا سوٹ فائل کیا گیا تھا، جس کے اگینسٹ سبسیکوینٹ بعد میں ایک اور سوٹ فائل کیا جا رہا ہے، سیم ٹائٹل ہو، سبجیکٹ میٹر سیم ہے، سیم پارٹیز ہیں، پریویس سوٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، سیم ٹائٹل موجود ہو، لیکن پانچویں شرط سامنے جو آتی ہے دیٹ از دا کمپیٹنسی آف کورٹ، یعنی
وہ عدالت مجاز جس نے پہلے مقدمہ جہاں پر سماعت میں ہے اس کو کیا اختیار سماعت حاصل ہے، اس کو کمپیٹنسی حاصل ہے، اور وہ عدالت جس میں پہلے سے دائر کیا گیا دعویٰ سماعت میں چل رہا ہے وہ اس امر کی مجاز ہے، وہ اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ وہ بعد میں دائر کیا گیا جو دعویٰ ہے اس میں بھی داد رسی دے سکتی ہے. یعنی جو پریویس سوٹ ہے کیا وہ کمپیٹنٹ کورٹ میں فائل کیا گیا تھا؟ اگر کمپیٹنٹ کورٹ میں فائل کیا گیا ہے دین سیکشن 10 سی پی سی 1908 اپلائی ہوگا اور سٹے آف سوٹ عمل میں آ جائے گا. اور جب ایک ہی معاملہ سبجیکٹ میٹر سیم پارٹیز، پریویس سوٹ پینڈنگ ہے، سیم ٹائٹل اور کمپیٹنسی آف سوٹ موجود ہے، دین عدالت کی مقدمے کی جو کارروائی ہے اس کو روک دینا چاہیے. سیکشن 10 سی پی سی 1908 واضح کر رہا ہے اس بات کو. اور جب سیکشن 10 کی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی ہیں دین انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیول سوٹ کی کارروائی دین ایک ایسا سامنے آتا ہے معاملہ کہ جہاں پر سیول سوٹ جو ہیں وہ ایک نئی جہت اختیار کر لیتے ہیں، اور سی پی سی 1908 میں ایک ایسی سیکشن موجود ہے جہاں پر اسٹیچوٹ بے بس ہو جاتا ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انگلش میں دی کا لفظ جہاں دل کرے لگا لیتے ہیں، اس طرح بعض تکیہ کلام ہوتا ہے. اس طرح میرے نظر میں سی پی سی 1908 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کا جو تکیہ کلام ہے، جہاں پر کوئی فارمولہ فٹ نہ آتا ہو وہاں پر ایک فارمولہ فٹ ہوتا ہے، وہ ہے سیکشن 151 سی پی سی 1908 کا انہیرنٹ پاور آف سیول کوڈ. یعنی جہاں پر سیکشن 10 کی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی ہیں تو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کی کارروائی انڈر سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف سیول کوڈ کے تحت اس کارروائی کو سٹے آف سوٹ کر دیا جائے گا. بنیادی طور پر سیکشن 10 جو ہے ریس سب جوڈائس کا مقصد فریقین کو ایک دعوے تک، یعنی ایک سبجیکٹ میٹر پہ سیم پارٹیز ہیں، سیم ٹائٹل ہے، کمپیٹنٹ کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ دونوں کیسز کو معاملے کو پیچیدہ نہ کیا جائے بلکہ فریقین کو ایک دعوے تک محدود کر دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو سیول لٹیگیشن میں پیچیدگیاں آتی ہیں ان پیچیدگیوں سے بچا جا سکے. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ ریس سب جوڈائس بنیادی طور پر عدالتوں کو بیک وقت ایک جیسے مقدمات کو زیر سماعت لانے کے اختیار کو استعمال کرنے سے روک رہا ہے، اور ایک جیسی کارروائی، ایک جیسی دادرسی دو سوٹس کے اندر اس کو بین کر رہا ہے، بار لگا رہا ہے، قدغن لگا رہا ہے، اور پارٹیز کو سنگل سوٹ تک محدود کر رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ سیول سوٹس کے اوپر ہی ریس سب جوڈائس کا جو پرنسپل ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ فیملی میں کافی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن فوجداری مقدمات میں پرنسپل آف ریس سب جوڈائس جو ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب ایک بات بڑی اہم ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، اور جو سیکشن 10 سٹے آف سوٹ ہے اس کی ایکسپلینیشن میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سیکشن 10 کا اطلاق جو ہے فارن کورٹ جو ہے غیر ملکی عدالت پر نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی معاملہ غیر ملکی عدالت میں زیر سماعت ہے وہی معاملہ پاکستان کی عدالت میں زیر سماعت ہو سکتا ہے. یہ ایک اہم معاملہ ہے جو سیکشن 10
CPC 1908 جو ہے اس میں واضح کیا گیا ہے۔ سیکشن 10 CPC 1908 کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سے بھی دو ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایک دوسرے سے متصادم ہو جائیں، خواہ یہ فیصلے ایک آرڈنری کورٹ کرے یا ایک اسپیشل سول کورٹ کرے۔ یہ بات PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 102 کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا کہ جہاں کوئی فریق کسی عدالت کی مداخلت کا دعویٰ کسی دوسری کارروائی کو روکنے کے لیے کرتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے ایسی کارروائی سے جو سبسیکوینٹ کارروائی سے پیدا ہونے والی جو قباحتیں ہیں، جو کمپلیکیشنز آنے والی ہیں، اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور تمام جو برڈن آف پروف ہے وہ اسی بندے کے اوپر ہوگا۔ یہ بات واضح بھی کی گئی PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 102 کے اندر۔ اب یاد رکھیے گا کہ جو لفظ سوٹ ہے، مقدمہ جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں، ہم آسان لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ کوئی لیکچر تو ہے نہیں، بات ہے گپ شپ کی۔ تو لفظ مقدمہ کے اندر ایک وفاقی عدالت سے کی گئی اپیل جو ہے دیٹ از دا کنٹینویشن آف سوٹ، سوٹ کی کنٹینیوٹی جو ہے وہی اپیل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مقدمہ میں وفاقی عدالت سے کی گئی اپیل بھی شامل ہے، لیکن لیو ٹو اپیل جو ہے وہ سوٹ کے لفظ میں شامل نہیں ہے۔ جب اپیل زیر سماعت ہو اور دو فریقین کے مابین ایک جیسی کارروائی کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا ہے، سبجیکٹ میٹر سیم ہے، کمپیٹنٹ کورٹ موجود تھی، داد رسی دے سکتی تھی، سیم پارٹیز ہیں، سیم ٹائٹل ہے، سیم میٹر ان ایشو ہے، تو عدالت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپیل کے فیصلے تک جو دوسری کارروائی ہے، دیگر کارروائی جو چل رہی ہے، اس کو بعد میں آنے والی جو کارروائی ہے اس کو ملتوی کر دے، اس کو سٹے کر دے۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان بننے سے پہلے ڈسکس کیا گیا، اور یہ رپورٹ ہوا تھا آل انڈیا رپورٹر 1931 لاہور ہائی کورٹ پیج 65 کے اندر۔ اس کے بعد اس پہ بڑی سیر حاصل بحث ہوئی پاکستان کی ڈھاکہ کورٹ کے اندر، اور PLD 1955 ڈھاکہ ہائی کورٹ جو اس وقت بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، اور پیج 96 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس بھی کیا گیا تھا۔ اب اگر ہم ایک دفعہ پھر اس بات کو دیکھیں کہ دونوں مقدمات جو ہیں، جو پہلا مقدمہ تھا اور جو بعد میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اس میں سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، اور وہ عدالت جس میں سابقہ مقدمہ یعنی پہلے والا جو مقدمہ ہے وہ زیر سماعت ہے، وہ بعد میں جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس مقدمے کی نوعیت کے مطابق بھی داد رسی تو پرووائڈ کر سکتی تھی، داد رسی دے سکتی تھی، مجاز تھی، کمپیٹنٹ کورٹ تھی۔ دونوں مقدمات سیم پارٹیز اور سیم جو قائم مقام ہیں، ریپرزینٹیوز ہیں، وہ سیم پارٹیز ہیں، سیم ریپرزینٹیوز ہیں، اور سیم سبجیکٹ میٹر ہے۔ دین سیکشن 10 CPC 1908 کہتی ہے کہ اسٹے آف سوٹ جو ہے وہ لازمی طور پر ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے
یاد رکھیے گا کہ عدالت کو انہیرنٹ اختیارات میں سے انہیرنٹ پاور آف سول کوڈ جو سیکشن 151 CPC 1908 میں دیے گئے ہیں، اس میں ایک اختیار یہ بھی ہے، یعنی جہاں پر اسٹیچوٹ عمل نہیں کرتا، جہاں پر پوری مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 خاموش ہو جاتا ہے، کوئی اور بات سامنے نہیں آتی، وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف سول کوڈ، سیکشن 151 CPC 1908۔ سول کوڈ کو انہیرنٹ پاور کے اندر ایک پار یہ بھی ہے کہ بجائے دوسرے مقدمے کی سماعت کو روکنے کے وہ دو مقدمات کو کنسولیڈیٹ کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے، اور اکثر مقدمات میں عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ دونوں سوٹس کو کنسولیڈیٹ کر دیتی ہیں۔ یہ بات بڑی اچھے طریقے سے ڈسکس کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ بات رپورٹ بھی ہوئی NLR 2007 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 574 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ ایسی ڈگری جو کہ CPC 1908 سیکشن 10 کے مخالف، یعنی ریس سب جوڈائس کا جو پرنسپل ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، کالعدم نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے 1990 MLD پیج ہے 1773 کے اندر۔ اسٹے آف سوٹ ہوگا ڈگری کے اوپر یا دائری کے اوپر، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے 2010 MLD پیج ہے 1047 جو ہے پیج، یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو پرنسپل آف ریس سب جوڈائس جس کو اسٹے آف سوٹ کہا جاتا ہے، سیکشن 10 CPC 1908 جو ہے، وہ کچھ باتیں ہم سے کر رہا تھا، میں نے کہا اپنے سارے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔